وعجل فرجہم، ہر مجلس میں اہل بیت کے چاہنے والے حضرت حجت امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کرنے کا سبب تاکہ کائنات میں اللہ کے حقیقی دین اور حقیقی اسلام کو نافذ کیا جائے، کہ جتنے چہرے اسلام کے بنا دیے گئے، جتنے عقیدے مسلمانوں نے آپس میں بنا دیے، کہ ایک ہی جگہ پہ 5 مولانا 4 مولانا بیٹھتے ہیں، کوئی حافظ ہے، کوئی حافظ حدیث ہے، کوئی حافظ قرآن ہے، لیکن کسی ایک نتیجے پہ نہیں پہنچتے، ایک دوسرے کو بدعتی اور مشرک کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ مسلم پر کفر کے فتوے لگاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو یہودیوں نے اتنا نہیں مارا، ہم مسلمانوں کو کفار نے اتنا نہیں مارا جتنا مسلمان نے مسلمان کے گلے کاٹے۔ پارا چنار کو مارنے والے کو یہودی نہیں تھے، وینوں سے اٹھا کر بسوں سے اتار کر زندہ زندہ جلا دینا، جوانوں کو زندہ زندہ پانی میں ڈبو دینا، ماں کی گود میں 9 مہینے کے بچے کو گولیوں سے چھلنی کر دینا، یہ کوئی کافر نہیں کر رہا، یہ کوئی یہودی نہیں کر رہا، یہ کام وہ کرتا ہے جو صبح سے شام تک اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے، یہ کام وہ کرتا ہے جو سب سے پہلے مسجد میں پہنچا ہوتا ہے، یہ کام وہ کرتا ہے جو کہتا ہے میرے چہرے پہ رسول کی سنت سجی ہوئی ہے، یہ کام وہ کرتا ہے جو لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتا ہے۔ تو اسلام کو کافروں نے اتنا نقصان نہیں دیا جتنا مسلمانوں نے نقصان دیا۔ سیدہ کے گھر کو کسی کافر نے نہیں جلایا تھا، مسلمانوں نے جلایا تھا۔ مولا حسین کا گلا کسی کافر نے نہیں کاٹا تھا۔ ایک دن پہلے غسل شہادت کرنے کے بعد کہ ہم حسین کو قتل کر دیں گے اور لیاذ باللہ جنت میں چلے جائیں گے، یہ فکر کی کڑیاں جب آپ جوڑیں گے تو آپ تاریخ تک جا کر پہنچیں گے۔ وہ کون تھے جنہوں نے حسن کے جنازوں پہ تیر چلائے؟ وہ کون تھے جنہوں نے سیدانیوں کی چادروں کو چھینا؟ وہ کون تھے جنہوں نے خیموں کو آگ لگائی؟ وہ کون تھے جنہوں نے علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں رسیاں باندھیں؟ وہ کون تھے جنہوں نے نبی کی بیٹی کو غلاف شمشیر سے مارا؟ کہ میرے معصوم فرماتے ہیں ایک نے نہیں مارا، بار بار مارا، کبھی قنفذ نے مارا، کبھی دوسرے نے مارا، کبھی گلی میں روک کے مارا، جب علی کو لے جا رہے تھے اور سیدہ روک رہی تھیں تب مارا۔ تو یہ امت کو سوچنا چاہیے کہ اسلام کو کافروں سے خطرہ نہیں، اسلام کو مسلمانوں سے خطرہ ہے۔ کون سا مسلم جو بدعت کا فتویٰ دے، کون سا مسلم جو کافر کا فتویٰ دے، یہ کون سا عقیدہ ہے جو مسلمان کو مسلمان سے لڑاتا ہے، یہ کون سا عقیدہ ہے جو رسالت کی بھی توہین کرتا ہے، اصحاب کی بھی توہین کرتا ہے، اولاد رسول کی بھی توہین کرتا ہے، ازواج رسول کی بھی توہین کرتا ہے۔ کبھی کسی شیعہ نے اصحاب کی قبروں کو نہیں ڈھایا، کبھی کسی شیعہ نے رسول کی توہین نہیں کی۔ یہ کون سی فکر تھی کہ سب سے پہلے بقیع، ایک ایسی جگہ جس کے لیے رسول فرمائیں کہ بعض روایات میں ہے 6000 کے قریب اصحاب رسول کی قبور اور مومنین اور شہداء کی قبور وہاں پہ موجود ہیں۔ یہ کون تھا جس نے اصحاب احد کی توہین کی؟ یہ کون تھا جس نے جب جناب حضرت حمزہ کی توہین کی؟ وہ کون تھا جس نے قبر فرزند رسول کو ڈھایا؟ وہ کون تھا جس نے ازواج رسول کی قبور کو ڈھایا؟ وہ کون تھا جس نے عثمان ابن مظعون کی توہین کی، جس کے لیے رسول یہ فرمائیں کہ اگر میرے رشتہ داروں میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے اس کی قبر وہاں بنانا جہاں عثمان ابن مظعون کی قبر ہے۔ یہ کون تھا جس نے فرزندان رسول کی قبور کو ڈھایا، جنہوں نے کفر کے فتوے، جنہوں نے شرک کے فتوے؟ یہ تاریخ اسلام اور مسلمانوں سے سلمان رشدی جیسے جب لوگ نکلے ہیں، انہوں نے کن کی کتابوں کو پڑھ کے رسول کی توہین کی؟ انہوں نے کون سی روایتیں پڑھ کے رسالت کی توہین کی، انبیاء کی توہین کی؟ وہ کون سا مکتب تھا جس نے رسول کی توہین کی؟ اور یہاں تک کتابیں لکھی گئیں، کسی صحابی کے نام پہ کتاب لکھی، کلیاذ باللہ 50 آیتیں قرآن کی ایسی تھیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی نہیں تھیں، شیطان کی بھیجی ہوئی تھیں، اور رسول کو پتہ نہ چلا لیاذ باللہ۔ اور کوئی صحابی تھا جو نبی کو بتا رہا تھا
یہ آیتیں اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، یہ آیتیں شیطان کی طرف سے ہیں۔ کون ہے جس نے رسول کی عصمت پہ حرف اٹھایا؟ کون ہے جس نے ازواج کی توہین کی؟ کون ہے جس نے آل رسول کی توہین کی؟ یہ ایک ہی عقیدہ ہے، یہ ایک ہی ناسور تھا اسلام میں جس نے مسلمان کو مسلمان سے لڑایا، جس نے گلے کٹوائے۔ وہ کون سا مکتب تھا جن کے لیے کسی قوم کا خون پینا ایسے ہے جیسے انسان پانی پی لیتا ہے؟ کسی قوم کے گلے کاٹنا ایسے ہے جیسے جانوروں کے گلے کاٹے جاتے ہیں۔ وہ کون سا مکتب ہے جس نے موصل میں 400 جوانوں کو ایک دن میں موت کے گھاٹ اتار دیا؟ یہ کون سی فکر ہے جو بسوں سے اتار کر شناختی کارڈوں کو چیک کر کر کے لوگوں کے گلے کاٹے جاتے ہیں؟ یہ فکر اسلام نہیں ہے، یہ فکر بنو امیہ ہے، یہ فکر یزیدی ہے، جس کا مقابلہ امام حسین کرنے کے لیے نکلے تھے، جس کا مقابلہ امیر المؤمنین کبھی نہروان میں، کبھی مارقین، کبھی قاصدین کے مقابلے میں جا رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ ناسور اسلام میں رہا تو اسلام کا چہرہ بگڑ جائے گا۔ آج کون ہے جس نے اسلام کو عزت دی؟ آج کون ہے جس نے اسلام کا وقار بلند کیا؟ وہ یا حسین ہیں یا حسین کے چاہنے والے ہیں۔ آج کون ہے جو آل یہود کے مقابلے میں کھڑا ہے؟ آج کون ہے جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے سپر بن کے کھڑا ہے؟ ایک طرف وہ ہیں جو مسلمانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، دوسری طرف وہ شہید حسن جیسے، وہ شہدائے لبنان جیسے کہ جنہوں نے کوئی مذہب کی تفریق نہیں کی کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے، بس ایک نعرے پہ چلے جو علی ابن ابی طالب کا نعرہ تھا، کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ جہاں جہاں ظالم نظر آ جائے کہ مت دیکھنا اپنا ہے یا غیر ہے، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، اور اگر مظلوم تجھے صدا دے مدد کے لیے تو یہ نہ دیکھنا شیعہ ہے، یہ نہ دیکھنا مسلمان ہے، اگر وہ انسان ہے اور مظلوم ہے تو مدد کے لیے ایسے جانا جیسے حسین ابن علی کربلا کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اگر اس کے لیے بچوں کی قربانی دینی پڑے تو دے دینا، اگر اس کے لیے جان کی قربانی دینی پڑے تو دے دینا۔ ارے مدینے میں امام کی نماز بھی بچی ہوئی تھی، سیدہ زینب کی چادر بھی بچی ہوئی تھی، سکینہ کا بچپنا بھی بچا ہوا تھا، لیکن مولا کس لیے نکلے؟ راہ حق کے لیے نکلے۔ تو جب تک امت اس ناسور کو اپنے اندر سے نہیں نکالتی، جو ناسور رسول کا بنا ہوا نہیں، اسلام کی صورت نہیں، بلکہ کفار نے مسلمانوں کے اندر بنایا ہے۔ آج صرف توہین شیعوں کی نہیں کی جاتی، یہاں سے جب شیعہ سنی دونوں جاتے ہیں رسول خدا کی قبر کی زیارت کو لیے تو دھکے شیعوں کو بھی لگتے ہیں، دھکے اہل سنت کو بھی لگتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شیعہ بھی رو رہے تھے، رسول کے عاشق اہل سنت بھی رو رہے تھے کہ رسول کی زری کو دیکھنے تک کی اجازت نہیں، کوئی 5 منٹ کھڑے ہو جائے تو دھکے دیے جاتے ہیں۔ قبور کی زیارت کی جائے ایک فاتحہ پڑھنے کے لیے کہ نبی کی بیٹی کی قبر پہ انسان 4 جملے دعا کے پڑھ لے، جو شفاعت کے منکر ہیں، جو قبروں پہ جانے کے منکر ہیں، جو بدعت کے فتوے دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کیمرہ نکال دو تو انسان کے ہاتھوں پہ چھڑیاں ماری جاتی ہیں۔ یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں تھا، یہ وہ عقیدہ تھا جس نے مسلمان کو مسلمان سے لڑایا، جس نے اسلام اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں بدنام کر دیا۔ آج اللہ اکبر کا نعرہ آئے تو کافر ڈرتا ہے کہ کہیں یہ قتل نہ کر دے۔ آج مسلمانوں سے نفرت کی جا رہی ہے، کون سا اسلام ہے جو باعث نفرت بن رہا ہے اور کون سا اسلام ہے جو باعث محبت بن رہا ہے؟ ایک وہ اسلام جو بنو امیہ کا اسلام ہے جس نے امت میں تفریق کو پیدا کیا، نفرتوں کے درختوں کو پیدا کیا، ایک وہ اسلام ہے جو حسین ابن علی کا اسلام ہے۔ آج سب سے بڑی تنظیم اگر کسی نے اتحاد کی بنائی وہ شیعوں نے بنائی ہے۔ کون ہے جو اپنے سفروں پہ سب کو بلاتا ہے؟ کون ہے جو اپنی مجلسوں میں سب کو دعوت دیتا ہے؟ کون ہے جو بلا تفریق کہتا ہے آ جاؤ؟ ہم نے کبھی بینر نہیں لگایا کہ یہاں صرف شیعہ آ سکتے ہیں، ہم نے کہا شیعہ بھی آ سکتا ہے، اہل سنت بھی آ سکتا ہے، اگر کسی ہندو کے دل میں بھی عشق حسین ابن علی ہے وہ اس مجلس میں آ سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ پیغام محبت دیا جاتا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو امام حسین نے بتلایا کہ لشکر میں چل رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ صرف اپنے آئیں گے۔ اگر وہ مسیحی تھا لیکن حق طلب تھا، حق شناس تھا تو آیا حسین کے لشکر میں۔ آج دنیا اسے سلام کر رہی ہے، آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ واللہ آج انہی کے جوانوں سے جا کے پوچھئے کہ کون ہے جو آج اسلام کے دفاع میں نکل رہا ہے۔ وہ بھی برملا کہتے ہیں
یہ حسین کی فکر کے رکھنے والے ہیں، جو استعمار کے مقابلے میں بھی کھڑے ہیں، جو ظلم کے مقابلے میں بھی کھڑے ہیں، جو اپنے جوانوں کی جانوں کو قربان دے رہے ہیں۔ تو میرے عزیز، دو طرح کی آئیڈیالوجیز ہیں، ایک آئیڈیالوجی وہ جو یزید کی آئیڈیالوجی، ایک آئیڈیالوجی وہ جو حسین کی آئیڈیالوجی ہے۔ کہ حسین کی آئیڈیالوجی ہے، اسلام کا صحیح چہرہ پیش کرتی ہے، اور وہ یزید کی فکر ہے جو اسلام کے چہرے کو مس کر دیتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔